بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، ہم حضرت مسیح متعلق ان کی حیات کے متعلق کافی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے وہ حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات پاک، اس دنیاوی حیات پاک کے بعد سماوی حیات پاک، اور پھر نزول مسیح، اور پھر آخرت کے تمام ان تینوں مراحل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اصول قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید کی آیات تفصیل بیان نہیں کرتی ہیں، بلکہ اجمالی طور پر ایک واقعہ کو یا بہت سارے واقعات کو ایک جملے کے اندر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے جو بین السطور جس کو کہتے ہیں نا، بین السطور معانی کو سمجھا جائے تو تمام تفصیلات انسان کی عقل میں، انسان کی شعور میں خود بخود آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، اور یہ کسی دوسری کتاب کے اندر یا کسی دوسری کتاب کا یہ اعجاز نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی منظر کشی کرتی ہے، قرآن مجید کی آیات میں ایک ایسی منظر کشی ہے، ایک ایسا انسان کے سامنے ایک ایسی جس سے کہتے ہیں نا ویڈیو چلا دیتی ہے انسان کے دماغ کے اندر، انسان کی نظروں کے سامنے، جبکہ انسان اس کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر ایک ایسا اللہ تعالی انسان کے عقل کو اپیل کرنے والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک درمیانی سی عقل رکھنے والا بندہ بھی ہو تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے یہ عقلی دلائل کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق پڑھا کہ ان کو کس طرح یہودی اور عیسائی ان کے متعلق کیا کیا عقائد رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اسی تناظر کے اندر مرزائیوں کے عقائد بھی دیکھے کہ وہ اس عقیدے کی بنیاد کے اوپر حضرت مسیح علیہ السلام کی شہادت اور ان کے قتل اور ان کی موت کے حوالے سے عقائد اور ان کے عقائد کا جائزہ لیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے عقائد کی بنیاد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے پر ہے، جبکہ مرزائیوں کے سامنے
مرزائیوں کے مقابلے میں ہمارے پاس قرآن مجید کی یہ آیت سورہ نساء کی 159ویں آیت ان کے تمام باطل عقائد کا رد اس آیت کے اندر موجود ہے. یعنی میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ہمارے علماء کرام جو ان سے مکالمہ کرتے ہیں یا مباحثہ کرتے ہیں یا مناظرہ کرتے ہیں، وہ اتنی باتیں کرنے کے باوجود میں نے تو کبھی کسی سے اس آیت کے متعلق ان سے بات نہیں سنی کہ مرزائیوں کے سامنے اس آیت کو رکھا جائے. کبھی کبھار کوئی بات کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو عقلی طور پر بھی اور قرآن مجید کی اس آیت کے ظاہر کے طور پر بھی اور قرآن مجید کی اس آیت کے عرفان اور اس کے باطنی معنی کے طور پر بھی مرزائیوں کے اور قادیانیوں کے اس عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جو ان کا عقیدہ ہے اس کا رد موجود ہے. سماعت فرمائیں، میں چند نکات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید اس کی تفصیلات بیان کریں گے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں رہے گا الا لیؤمنن بہ مگر یہ کہ وہ ضرور ان کے اوپر ایمان لے آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے گا. لیؤمنن بہ قبل موت ان کی موت سے پہلے. یہاں اگر جو ہے نا آپ غور و فکر کریں تو قرآن مجید کے سب ترجمہ پڑھنے سے ہی پر ان کی موت سے پہلے تمام اہل ایمان تمام اہل کتاب کا ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ان کو موت آئے گی. ورنہ ان کی موت سے پہلے اگر تمام اہل کتاب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ان کے موت نہ ہونے پر ایک بین ثبوت ہے. یہ بات غور و فکر کریں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی کی ضمیر ہے اور موت ہی میں ہی کی ضمیر ہے. لیؤمنن بھی کی ضمیر ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے اور موت ہی میں ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لیؤمنن میں لام بھی تاکید کا کہا، لام تاکید کا ارشاد فرمایا، اور پھر لیؤمنن میں نون ثقیلہ بھی، یہ عربی قواعد کے اندر نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا. کب ایمان نہیں لائے گا؟ قبل موت ہی، ان کی موت سے پہلے. اب ہی کی ضمیر جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے. یہاں پر جو مرزائی ہیں وہ حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا یہاں پر قول نقل کر کے اپنے معنی اور اپنے مطالب اخذ کرتے ہیں اور اپنے اس کے جو ان کا جو نظریہ ہے کہ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمیر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو یہ جو موت ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبل موت ہی کی جو ضمیر ہے یہ اہل کتاب کی طرف راجع ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ دو شخصیات ہیں نا، دو شخصیات ہیں، ایک اہل کتاب ہے اور ایک
حضرت مسیح علیہ السلام. اب اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہمیشہ قریب کے اسم کی طرف ہوتا ہے. بعید کے اسم کا اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسی محال نہ ہو قریب کے اسم کے ساتھ اس ضمیر کا ملانا، تو یہ لازم ہے کہ اس ضمیر کو قریب کے اسم کے ساتھ ملایا جائے. اب یہاں پہ دو اسم ہیں، اہل الکتاب ایک اسم ہے اور ایک جو مخفی طور پہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم ہے. تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہی کی ضمیر ہے، یہ دونوں جو ہی کی ضمیر ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. اس کے علاوہ اگر اہل کتاب میں اس کو شامل کیا جائے بالفرض، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر یہودی یعنی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا. اور اس پر حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر بیان کی تھی کہ چونکہ حضرت کہ ہر یہودی، ہر عیسائی حضرت عیسیٰ اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. تو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سے وہ یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ یعنی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اور اس کی وہ تردید جو حضرت ابن جریر نے اپنے طرف سے کی ہے اس کو لیتے ہیں. اور ان کی توجیہ یہ ہے کہ ہر یہودی اور ہر اہل کتاب، یہ بات ہم بھی اہل کتاب ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے. پھر عیسائیوں کو اہل کتاب قرار دیا جاتا ہے اور یہودیوں کو اہل کتاب قرار دیا جاتا ہے. تو لیکن یہاں مراد جو ہے وہ اصطلاحی معنوں میں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. تو حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ کے مطابق ہر عیسائی اور ہر یہودی مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے. اب اس کے اندر وہ جب سوال کیا گیا ان کے اوپر کہ ایک شخص جو ہے اس کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کو اس کو موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کو ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے تو وہ کیسے ایمان لے کر آتا ہے. تو وہ اس کی توجیہ میں وہ انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ بہت بعید عقل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اور اسی کو ہی مرزائی اپنی دلیل بناتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جس وقت عیسائی یا یہودی مرنے لگتا ہے تو اس مرنے سے پہلے اس کے سامنے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو راز ہے، جو حقیقت ہے، یہ کھل جاتی ہے اور وہ ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے. حالانکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ مرنے کے وقت نظر کے عالم میں تو کسی کے اوپر بھی اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے، کوئی بھی شخص اگر اس وقت ایمان لے کر آتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت تو کافر بھی، منافق بھی عالم غیب کے سے آگاہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب موت کے وقت کافر کے سامنے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، منافق کے سامنے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، یہودی کے سامنے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، عیسائی کے سامنے بھی فرشتے آ جاتے ہیں، اور مومن اہل ایمان والوں کے پاس بھی فرشتے آ جاتے ہیں. جب ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ میری موت آ گئی ہے اور فرشتے میری روح قبض کرنے آئے ہیں، تو اس کے سامنے حقیقت جب ایمان، صاحب ایمان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے فرشتے نورانی شکلوں میں آتے ہیں، اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور جو کافر مرتے ہیں ان کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں آتے ہیں. تو یہیں سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایمان مار رہے ہیں. تو جس وقت ایک بندہ جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میں تو کفر کی حالت میں مار رہا ہوں، تو اس وقت تو ہر بندہ ایمان لے آتا ہے. تو اس میں پھر عیسائیوں کی اور یہودیوں کی تخصیص کیسے کی جا سکتی ہے؟
لہٰذا یہ جو ان کی تبدیل حضرت ابن جریر کی یہ ذکر ہے، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو حضرات ہیں وہ اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے اور پھر جس وقت نزول مسیح ہوگا، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا قرب قیامت کے وقت، تو اس وقت تمام یہودی اور تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بلکہ ان کے مرنے حضرت موت ہی قبل موت ہی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے وفات پا جانے سے پہلے تمام یہودی اور عیسائی ایمان لے آتے ہیں۔ اب اگر کوئی مرزائی یہ سوال کرے کہ حضرت ابن جریر کی بات جو ہے اس کو لے کر کے کہ وہ سوال کرے کہ وہ تو جو ہے نا موت کے وقت ایمان لے آتے ہیں، تو ان کی بات ہم اس طرح رد کرتے ہیں کہ ابھی تک عقلی طور پر اور حقیقی طور پر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا ہے کہ کسی شخص نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ اس بات کا واضح طور پر اعلان ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یعنی نفی کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آئے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان یہودی اور عیسائی اپنے مرنے سے پہلے ایمان لانے والے اگر کوئی ہے تو کوئی ایک کا واقعہ ہو یا 4 واقع ہوں یا 10 واقع ہوں، لیکن یہاں تو 100% ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی 100% یہودی اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقی طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور اب اس حیات سے، ظاہری حیات سے اوپر چلے گئے ہیں، اور پھر قرب قیامت کے وقت جس وقت وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے تو اس وقت پھر ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو مرزائیوں کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی اس آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور ہم قیامت کے دن وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے، یعنی وہ جو مرنے والے ہوں گے اس وقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ یہ اہل کتاب میں سے، یہ ان یہودیوں میں سے، ان عیسائیوں میں سے یہ لوگ جو ہیں یہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، میری نبوت پر ایمان لائے ہیں اور میرے بندہ ہونے پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے یہ بات پھر الگ بحث ہے، انشاءاللہ وہ آگے آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نزول فرمائیں گے، آسمان سے نزول فرمائیں گے زمین پر، تو وہ کس حیثیت میں آئیں گے؟ کیا وہ نبی کی حیثیت میں آئیں گے یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ کی حیثیت، ایک جو ہے نا وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور یا وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولی کامل کی حیثیت سے آئیں گے؟ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی بحث میں ہم تھوڑی بہت مختصر سی روشنی ڈالیں گے، کیونکہ کتاب الفتن یا حدیث کے اندر قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر جو بات کی گئی ہے وہ کافی طویل ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اتنی طویل نئی بحث کو لے کر جائیں گے، ہم انشاءاللہ مختصر طور پر اس کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔